لوگ دیوار کا سہارا لیے بیٹھے ہیں، ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ سامنے تشریف لے آئیں۔ بزرگوں کی تو مجبوری ہے، لیکن اب جوانوں کا بھی اگر ابھی سے آپ سہارا، صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ ماشاءاللہ اتنا بڑا ہال ہے ماشاءاللہ کہ اس میں جو ہے وہ اگر آپ سائیڈوں میں چلے جائیں تو تکلیف ہوتی ہے ذرا سی۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ جی فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ صلوات۔ بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، سلسلہ گفتگو اذہان عالیہ میں ہوگا۔ آیہ کریمہ کے ذیل میں عرفان امامت و آثار قیامت کے عنوان سے یہ فکر و بحث کا تیسرا مرحلہ ہے۔ کل گفتگو اس منزل تک پہنچی کہ آثار قیامت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور عرفان امامت میں کمی آتی جا رہی ہے، لہذا لازم ہے کہ ہم جستجو کریں، کوشش کریں امامت کا عرفان حاصل کرنے کی، اس لیے کہ واضح اعلان ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جس نے جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، گویا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ یہاں ذرا سی آپ کی توجہ حاصل کرتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک ہوتی ہے جہالت، ایک ہوتی ہے جاہلیت، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جہالت ہو سکتا ہے، جاہلیت وہ دور ہے کہ جب جزیرہ نمائے عرب کے اوپر اس قدر تاریکی تھی کہ پیشانیاں بتوں کے آگے جھک رہی تھیں اور انسان اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر کے فخر کر رہا تھا، اس دور کو دور جاہلیت کہا گیا۔ یعنی واضح طور پر اس حدیث میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا
تو وہ اس انسان کی طرح ہے کہ جس نے بیٹی کو زندہ درگور کر کے فخر کیا. ذرا سا غور کریں, جس نے کسی بھی طرح سے فیض نہ اٹھایا رسالت کے نور سے. لہذا ضروری ہے کہ ہم جستجو کریں, کوشش کریں کہ اپنے امام کی معرفت حاصل کر سکیں. اس سلسلے میں کل گفتگو اس منزل تک پہنچی کہ میں نے اس نورانی شجرے کا آپ کی خدمت میں تذکرہ کیا اور یہ کوشش کی کہ اسے سہل اور آسان بنا کر آپ کے سامنے پیش کر سکوں کہ جس شجرے طیبہ سے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا تعلق ہے, اور جس شجرے کے لیے سورہ ابراہیم کی 24ویں آیہ کریمہ کے اندر اعلان کیا جا رہا ہے, الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. اور کیسا شجرہ ہے وہ, اس کے لیے پھر آگے وضاحت ہوئی کہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. کلمہ طیبہ کی مثال اس شجرہ طیبہ کی ہے, اس پاکیزہ شجرے کی ہے کہ جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں. یہ ہے شجرہ ہمارے امام کا کہ جس کی طرف قرآن حکیم نے اشارہ کیا. اور کیسا شجرہ ہے کہ جس کے لیے روایت ملتی ہے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں کہ ایک دن حضور سرور کائنات نے اپنے اصحاب کے درمیان ارشاد فرمایا کہ دیکھو کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کی ہے, اور شجرہ طیبہ ایک شجر کی مانند ہے کہ جس کی جڑیں مضبوط زمین کے اندر پیوست ہیں, جس کا تنا مضبوط ہے اور جس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس شجر کی جڑ میں محمد ہوں. بلند آواز سے صلوات پڑھا کریں آپ حضرات. اس شجر کی جڑ میں اللہ کا رسول, میں اس کی جڑ ہوں. اس کا تنا علی ابن ابی طالب ہے. اس کی شاخیں ہمارے ائمہ ہیں. اور یہ کہہ کر ہاں صلوات پڑھیے محمد والے. اور کیا کہنا اس نبی کریم کا, اس رسول اعظم کا کہ جس نے کسی بھی لمحے اپنی امت کو فراموش نہیں کیا اور سچے چاہنے والوں کو بھی فضیلتوں کے اندر شامل کر لیا. فرمایا کہ اس کی جڑ میں ہوں, اس کا تنا علی ہے, اس کی شاخیں ائمہ ہیں اور اس کے پتے ہمارے شیعہ ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سبحان اللہ. ہم لوگوں کو پتے قرار دیا اس درخت کے, اس شجر کے. کیا کہنا, کیا فضیلت ہو سکتی ہے. پتا کیا ہوتا ہے, ذرا سا توجہ آپ کی حاصل کروں گا. پتا کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے پتے کو دیکھ کر آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ کس درخت کا پتا ہے. غور کریں, آپ نے آم کے درخت کا پتا لیا, جنہیں پہچان ہے, جو جانتے ہیں, وہ فوراً بتا دیں گے یہ آم کے درخت کا ہے, یہ نیم کے درخت کا ہے, یہ جامن کے درخت کا ہے. تو بس اب کیا قرار دیا نبی نے؟ کہا کہ ہمارے شیعہ اس شجر کے پتے ہیں. مطلب یہ تھا کہ اے ہمارے شیعوں ایسے بنو کہ جب تم راہ چلو تو راہ چلتے ہوئے لوگ تمہیں دیکھ کے کہیں کہ یہ شجر طیبہ کے پتے جا رہے ہیں, یہ علی کے شیعہ جا رہے ہیں, یہ اہل بیت کے چاہنے والے جا رہے ہیں. اور دیکھیے اس نزاکت کی طرف بھی, اس مرحلے کی طرف بھی آپ توجہ کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ تنے کو غذا کہاں سے ملتی ہے. تنا غذا لیتا ہے جڑ سے, شاخیں غذا لیتی ہیں تنے سے, پتے غذا لیتے ہیں شاخوں سے. یعنی ایک پورا سلسلہ ہے. وسیلے کے منکروں کے لیے یہ حدیث بہترین دلیل ہے.
جو کہتے ہیں کہ ہم وسیلے کو نہیں مانتے، ہم تو براہ راست نبی سے تعلق رکھتے ہیں. جب نبی موجود ہے تو غیر نبی کے دامن کو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آئیے دیکھیے، نبی نے پتا قرار دیا کہ پتے ہیں ہمارے چاہنے والے، اچھا نہ رکھیے واسطہ. ایک پتا ذرا گستاخ، اس نے طے کر لیا کہ میں شاخ سے وابستہ نہیں رکھوں گا، اس لیے کہ میرا تعلق تو خود نبی کریم سے. شاخ کا دامن چھوڑا، جڑ کے پہلو میں آ بیٹھا. دیکھیے غور کیجئے گا، شاخ کا دامن چھوڑا، جڑ کے پہلو میں آ بیٹھا. جب تک شاخ سے وابستہ تھا، رگیں پھولی ہوئی تھی، چہرہ سرسبز و شاداب تھا، رونق باقی تھی. ادھر شاخ سے تعلق ٹوٹا، جڑ کے پہلو میں آ کے بیٹھا. کچھ دیر نہ گزری تھی، چہرہ پیلا ہوا، رگیں سوکھنی شروع ہوئی، رنگ بے رنگ ہو گیا. اور کچھ اور دن گزرے تو باغباں آیا، اس نے ایسے سارے پتوں کو جمع کر کے ان میں آگ لگا دی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو ضروری ہے تعلق بنائے رکھنا، معرفت حاصل کرنا، عرفان حاصل کرنا اپنے زمانے کے امام کا. امام ہے کیا؟ دیکھیے، ایک لفظ امام کے لغوی معنی ہیں، ایک اصطلاحی معنی ہے. میں نے عرض کر دیا تھا، اسے پھر ذرا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں بات کو. لغوی معنی کیا ہے؟ امام کہتے ہیں رہبر کو، پیشوا کو، راہرو کو، آگے چلنے والے کو، راستہ دکھانے والے کو. یہ ہے لغوی معنی. اور جنہوں نے یہ طے کیا کہ اگر امام پیشوا کو کہتے ہیں تو پیشوا ہم اپنا خود بنا لیں گے، تو انہوں نے امام بھی خود بنا لیا. نتیجہ کیا ہوا؟ یہ امام محراب ہے، یہ امام مسجد ہے، یہ امام جمعہ ہے، یہ امام حج ہے. اب کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کیسا ہے، غور کر رہے ہیں، اس لیے کہ خود ہی بنا لیا جب ہم نے. لیکن شرائط انہوں نے بھی رکھی، امام بنانے کی شرائط وہاں بھی موجود ہیں. وہ کہتے ہیں 3 چیزیں ہونی چاہیے تب امام بنایا جا سکتا ہے. پہلی چیز عادل ہو، دوسری چیز عالم ہو، تیسری چیز اکثریت اس کی بیعت کر لے. دیکھیے غور کیجئے گا، تو امام کی شرائط بتا رہے ہیں. ابھی میں مکتب امامیہ کی بات نہیں کر رہا، عام اصطلاح جو امام کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. کہہ رہے ہیں عالم ہو، عادل ہو اور اکثریت اس کی بیعت کر لے. تو اگر اکثریت کے بیعت کرنے پر انحصار ہوگا، غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اکثریت نے بیعت توڑ دی تو کل تک امام تھا، آج امام نہ رہا. تو اگر اکثریت کے اوپر انحصار ہوگا تو یہ بتائیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام سے بڑا عہدہ ہے رسالت کا. تو رسالت کے لیے بھی تو یہی شرط آئے گی کہ اکثریت اگر رسول مان لے تو رسول رہے. تو مجھے بتائیے، کیا اکثریت رسول کو مان رہی ہے؟ ارے نہیں غور کیا میں نے کیا عرض کر دیا. کیا اکثریت رسول کو رسول مانتی ہے؟ کتنے لوگ ہیں نبی کا کلمہ پڑھنے والے اور نبی کو نبی تسلیم کرنے والے؟ تو اگر اکثریت کے اوپر انحصار ہوگا تو امامت بعد میں جائے گی، رسالت پہلے چلی جائے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب ہمارے یہاں کے شرائط سنیے. پہلی شرط عالم ہو مگر یہاں آ کے عالم نہ بنا ہو، علم لدنی کا وارث ہو، وہاں سے علم لے کے آیا ہو، مکتب الہی کا پڑھا ہوا ہو، مدرس کائنات بن کے آیا ہے نا. تو یہاں اگر کسی کے سامنے زانو ادب طے کرے گا تو پھر اس کا امام کیسے رہے گا؟ لہذا ضروری ہے کہ عالم تو ہو مگر عالم یہاں آ کے نہ بنے،
کسی اسکول مکتب مدرسے میں جا کر کسی مولوی استاد مفتی کے سامنے زانو ادب طے کر کے علم حاصل نہ کرے، بلکہ اب پھر قرآن کریم نے آواز دی، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے سامنے زمانے کا سارا علم سمٹا قرآن کے اندر، اور قرآن ان کے سامنے آیات بینات کا مجموعہ ہے، قرآن ان کے سامنے کھلی ہوئی نشانی ہے، قرآن ان کے لیے مشکل نہیں ہے، سہل ہے، اور فی صدور الذین اوتوا العلم، ان کے سینے علم سے لبریز ہیں۔ دیکھیں امام کا عرفان حاصل کرنے کے لیے ذرا سا آگے بڑھنا ہے، بلکہ اور جملہ بدل کے عرض کروں، ان کے سینے علم سے لبریز نہیں بلکہ وہ علم دیے گئے ہیں۔ نہیں غور کیا میں نے کیا جملہ کہا؟ وہ علم دیے گئے، صاحبان فہم و فکر موجود ہیں، ذرا سی توجہ درکار ہے۔ علم دیے گئے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جب سے تھے عالم تھے، جب تک ہیں عالم ہیں، علم کو ایک لمحے کے لیے بھی ان سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اور بات کو آسان کروں، جیسے پانی سے نمی الگ نہیں ہو سکتی، جیسے نمک سے نمکینیت جدا نہیں ہو سکتی، ایسے ہی ان سے علم الگ نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں مجھے روایت بیان کرنی تھی مگر ابھی موقع نہیں ہے، پھر کسی موقع پہ سنیے گا۔ علم ایک لمحے کے لیے بھی ان سے الگ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ علم ان سے الگ ہے ہی نہیں، یہ اصل علم ہے، یہ حقیقت علم ہے، ان کے رگ و ریشے کے اندر علم ہے، ان کے اعضاء و جوارح کے اندر علم ہے، ان کے ذہن میں علم ہے، ان کے قلب میں علم ہے، ان کے ایک ایک خون کے قطرے کے اندر علم ہے، اور ایسا علم ہے کہ اگر سر و تن میں جدائی کر دی جائے تو سر نو کے نیزہ سے تلاوت قرآن کر کے بتاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عالم ہو، عادل ہو، اور عادل ایسا نہ ہو کہ اگر غلط گواہیاں ہو جائیں تو فیصلہ غلط ہو جائے، بلکہ عادل ایسا ہو کہ آواز دے کے کہہ دے کہ اگر مسند قضا بچھا دی جائے تو میں توریت والوں کا توریت سے فیصلہ کروں، انجیل والوں کا انجیل سے فیصلہ کروں، زبور والوں کا زبور سے فیصلہ کروں، اور ہر کتاب کہہ اٹھے، کتاب خود پکارنے لگے کہ علی نے بہترین فیصلہ کیا۔ تیسری شرط جو آپ نے لگائی کہ اکثریت بیعت کر لے، تو اکثریت کے بیعت نہ کرنے سے اس کا کچھ بگڑتا ہے جسے بناتی اکثریت ہے۔ آج آپ توجہ نہیں فرما رہے، پیچھے جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں مجھے پتا نہیں چل، ایک تو ذرا روشنی پیچھے کم ہے تو آپ کے چہروں کو تو میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، اور کچھ اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا کہ باتیں پہنچ رہی ہیں یا نہیں۔ ذرا مل کے اکثریت کے بگاڑنے سے اس کا کچھ بگڑتا ہے جسے بنایا اکثریت نے ہو، یا جملہ بدل دوں، دنیا کے بگاڑنے سے اس کا کچھ بگڑتا ہے جسے دنیا بناتی ہے۔ دنیا بناتی ہے، دنیا بگاڑ دیتی ہے، لیکن جسے اللہ بناتا ہے وہ اگر کھجور کی چٹائی کے اوپر بھی بیٹھا ہوا ہو تو انگلی کے اشارے سے سورج پلٹا کے بتاتا ہے کہ مجھے عزت یہاں آ کے نہیں ملی، میں عزت اللہ بن کے آیا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزو بڑا ضروری ہے عرفان امامت کا حاصل کرنا، اور آہستہ آہستہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ عرفان امامت کے ساتھ
آج ہم آثار قیامت کا بھی آغاز کریں گے اور انشاءاللہ آئندہ سے گفتگو مل کے چلے گی. دونوں باتیں ہوتی رہیں گی, کچھ آثار قیامت, کچھ عرفان امامت, اس لیے کہ نہ امامت قیامت سے جدا ہے نہ قیامت امامت سے الگ ہے, بلکہ ارشاد فرمایا, معصوم کا قول ہے, مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک ہمارا آخری وارث ظہور نہ کر جائے. اور وہ کہتے ہیں اگر قیامت کے آنے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اللہ اس ایک دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ امام آئیں گے اور امام کی حکومت قائم ہوگی. اگر ایک دن بھی, یعنی یقینی بتا رہے ہیں, یقینی علامت ہے یہ. تو آثار قیامت اصل میں کیا ہے؟ آثار قیامت اصل میں آثار ظہور حضرت قائم آل محمد. اور امامت سے جو سلسلہ رسول نے جوڑا, امامت سے جو سلسلہ رسول نے جوڑا, جملہ صحیح ہے میرا؟ نہیں, امامت سے جو سلسلہ رسول نے حکم خدا سے جوڑا, اس لیے کہ رسول بھی امام کو بنا نہیں سکتا, رسول بھی امام کو بنا نہیں سکتا. رسول کا کام ہے امام کی امامت کا اعلان کرنا, امام کو پہچنوانا, بنائے گا نہیں رسول. یہ عہدہ اور منصب خود قبضہ قدرت میں ہے, بناتا اللہ ہے, اعلان رسول کرتا ہے, پہچنواتے رسول ہیں. پیغمبر کی ذمہ داری ہے امام کو پہچنوانا, دنیا کو دعوت دینا کہ دیکھو امام کے دامن سے الگ نہ ہونا, امام کا دامن نہ چھوڑنا. اور اگر امام کا دامن چھوڑو گے تو نتیجے تمہارے سامنے آ جائیں گے. عزیزو, اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ملت اسلامیہ کس منزل کے اوپر ہے؟ آج ہم کہاں ہیں؟ پہلے ذرا سا اپنا جائزہ لیں, اس کے بعد پھر پلٹ کے میں وہیں پہ چلوں گا. آج کہاں ہیں؟ ملت کہاں ہے؟ امت کہاں ہے؟ آج جسے امت کہا رسول نے, وہ امت کہاں ہے آج؟ آج اگر آپ تلاش کرنا شروع کریں اور آپ دیکھیں کہاں ہے امت, کوئی مالکی ہے, کوئی شافعی ہے, کوئی حنفی ہے, کوئی حنبلی ہے, کوئی اسماعیلی ہے, کوئی دیوبندی ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی زیدیہ ہے, کوئی ایرانی ہے, کوئی تورانی ہے, کوئی سید ہے, کوئی افغان ہے, کوئی شیخ ہے. ملت کہاں ہے؟ کہاں ہے ملت؟ امت کہاں چلی گئی؟ کیا رنگ و نسل میں اس لیے تقسیم کیا تھا؟ کتنا ہم نے پیغام اسلام کو سمجھا؟ اسلام کا پیغام کتنا سمجھا ہے ہم نے؟ اسلام مسجدیں بنا لینے کا نام نہیں ہے, اسلام مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کا نام نہیں ہے, اسلام قرآنوں کو سجا کے رکھنے کا نام نہیں ہے. آج کہاں ہے ملت؟ افسوس, آج آپ تلاش کرنے کے لیے اگر نکلیں تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ ملت کا شیرازہ آج بکھر چکا ہے پوری طرح سے. ملت کا شیرازہ بکھر گیا, ہر طرف مایوسی, محرومی, ناکامی, مظلومی, بے اطمینانی, اضطراب, انتشار, نا اتفاقیہ, ایک دوسرے کے اوپر الزامات. کیا بچا اس ملت کے اندر؟ امت کہاں چلی گئی؟ دعوت فکر ہے, ذرا سا آپ کو غور کرنے کے لیے میں مجبور کر رہا ہوں اور آہستہ آہستہ آگے بڑھوں گا. کہاں چلی گئی ملت؟ عزیزو, عجیب بات ہے کہ ملت کی کشتی گرداب کے اندر پھنسی ہوئی ہے اور ملت کے رہنما ساحل کے اوپر بیٹھے ہوئے ملت کے ڈوبنے کا تماشا مسکرا مسکرا کے دیکھ رہے ہیں. بھیڑیے لومڑیوں کے روپ کے اندر آ گئے. بھیڑیوں نے اپنا انداز بدل دیا, وہ چالاک لومڑیوں کی طرح درمیان میں گھوم رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چل پا رہا. اگر غور کریں آپ تو آواز آج بھی حسین کی آ رہی ہے, حل من ناصر ینصرنا, کہاں ہے میری مدد کرنے والے؟ مگر لبیک یا حسین کہنے والے نظر نہیں آ رہے.
लोरियां सुन के झूमना सीख लिया हमने, सोना सीख लिया, मगर इश्क की अजान कहीं नजर नहीं आती। मस्जिदों से अजानें आ रही हैं, मगर कैसी अजानें हैं कि जिनके लिए इकबाल ने कहा था, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, करगिस का जहां और है शाही का जहां और, अल्फाजो मुआनी में तफावुत नहीं लेकिन मुल्ला की अज़ा और है गाजी की अज़ा और। कहां चली गई गाजी की अजान? नतीजा क्या हुआ जरा सा गौर करें। आज से पहले ये उम्मत कहां थी? मैं आपको लेके चलता हूं और उसके बाद पहले अलामात सुन लीजिए, उसके बाद बताऊंगा कि सबब क्या है इसका। जरा सा बस दावत फिक्र है, और अगर गुफ्तगू तल्ख हो जाए, अगर बात मेरा लहजा जरा सख्त हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा, इसलिए कि रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई से मुआफ। आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है, ये दर्द दिल है जो लफ्जों में ढल के निकल रहा है। आप गौर करें, आज से पहले कौन सी मिल्लत थी, क्या था, आज क्या है? आज 56 ममालिक के होते हुए इस्लाम परदेसी है, इस्लाम दर दर की ठोकरें खा रहा है। 1.5 अरब मुसलमान मौजूद है, लेकिन 1.5 अरब मुसलमान के होते हुए आज इस्लाम का वकार बचाने वाला कोई नहीं है। गोया इस्लाम आज बाजार के अंदर खड़ा हुआ आवाज दे रहा है कोई यूसुफ जो आए और मेरे वकार को जुलेखा की जवानी की तरह पलटा दे, मगर कहीं कोई नजर नहीं आता। यूसुफ मौजूद है, खरीदार मौजूद नहीं है। क्यों ये सब हो गया? आज जितने ज़खायर हमारे पास हैं, जितने वसाइल हमारे पास हैं, जितनी दौलत हमारे पास है, जितनी कुव्वत हमारे पास है, जितने अफराद हमारे पास हैं, जितनी फौज हमारे पास है, वो सब होते हुए आज मिल्लत कहां गुम हो गई, इस्लाम कहां चला गया, ईमान कहां रुखसत हो गया? ये क्यों हुआ सब? जरा आज से पहले का जायजा लें, जरा पलट के चलिए और देखिए वो कौन लोग थे, वो कौन लोग थे जो सहराओं के अंदर इस अंदाज से रहते थे। उनके पास वसाइल न थे, आंखें अंदर धसी हुई, हड्डियां उभरी हुई, चेहरे जर्द, चटाइयों के ऊपर सोने वाले, बोरिया नशीन, खजूर की चप्पलें पहनने वाले, अपनी तलवारों को चीथड़ों के अंदर लपेट के रखने वाले, मगर उनकी आवाज के अंदर वो घन गरज थी कि जब वो एक नारा लगाते थे तो पहाड़ों के दिल बहल जाते थे, दरियाओं में तूफान आ जाते थे, समंदरों में रास्ते पैदा हो जाते थे। आज हम उन्हीं बुजुर्गों के मानने वाले हैं, उन्हीं बुजुर्ग, वो हमारे असलाफ थे। हम कहां हैं? कहां चले गए हम? वकार कहां चला गया? आज क्यों कोई मिल्लत को पूछने वाला नहीं है? 13 मुसलमानों के होते हुए आखिर इस्लाम का वकार क्यों इतना गिर गया? क्यों दुनिया हमें मिटाने पर तुली हुई है? गौर करें इसके ऊपर, और फिर मैं आपको लेके चलता हूं आसार क़यामत की तरफ। जरा सा देखिए ये सब क्यों हुआ, क्यों हुआ ये सब? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज गूंज रही है, और इमाम पुकार के कह रहे हैं, लफ्जें मिलाते जाइए, आज के हालात देखते जाइए। इमाम कह रहे हैं कि हमारे आखिर के आने से पहले, हमारे कायम के आने से पहले हालात ये हो जाएंगे कि मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहने में शर्म महसूस करेंगे। इस्लाम का मजाक उड़ाया जाएगा। इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा तो क्या है? जरा टखने से ऊपर पजामा ना हो, 20 कौड़ों की सजा। जरा चादर ओढ़ ली और वो खेमा ना हो जो पुराना चलता था, 25 कौड़ों की सजा। ये कौन सा इस्लाम है? कहां चला गया इस्लाम? असल इस्लाम कहां चला गया? इमाम फरमा रहे हैं कि सुनो, उस वक्त हालत ये होगी मुसलमानों की, कसम पुरसी का आलम होगा, कोई पुरसान हाल ना होगा। वजह क्या होगी? अब आसार क़यामत का आगाज कर रहा हूं आज से। इमाम कहते हैं वजह, 2 वजूहात इमाम ने बताई। कुरान इसमन रह जाएगा, इस्लाम रस्मन रह जाएगा। गौर करें, बड़ी दकीक बात है। इसके अंदर जितना डूबते चले जाएंगे इस फिक्रे के अंदर, आप इमाम की इस हदीस के अंदर हिकमत के मोती हैं, सरचश्मा है इल्म हिकमत का ये एक हदीस। इमाम कह रहे हैं कि कुरान इसमन रह जाएगा, इस्लाम रस्मन रह जाएगा। रस्मी तौर पे मुसलमान है, इसलिए मुसलमान है कि मुसलमान घराने में पैदा हो गए।
اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے والد مسلمان ہیں، اس لیے مسلمان ہیں کہ آنکھ کھلی تو اذان سنی، کلمہ سنا، اقامت سنی، لیکن واقعی مسلمان ہمیں معلوم ہی نہیں کہ مسلمان کہتے کسے ہیں۔ قرآن طاق نسیاں کی زینت بنا ہوا ہے، بڑی بڑی خوش لہنیوں کے ساتھ قرآن پڑھا جا رہا ہے، تلاوت کی جا رہی ہے قرآن کی، اور جتنی تلاوت آج کی جا رہی ہے آج کے دور میں، آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ جائیے، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی قرآن کی اتنی تلاوت نہیں کی گئی، مگر ظلم یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا تو جا رہا ہے، سمجھا نہیں جا رہا، عمل نہیں کیا جا رہا ہے اس کے اوپر۔ اگر قرآن، اور دلیل اس کی کیا ہے، بڑی مضبوط دلیل دوں گا، اگر قرآن کا قاری قرآن کو سمجھ کے پڑھتا تو قرآن کا پڑھنے والا کبھی آل محمد کا دشمن نہ ہوتا۔ نہیں غور کیا میں نے کیا عرض کر دیا؟ اگر قرآن کی تلاوت کرنے والا قرآن کو سمجھ کے پڑھتا کبھی تلاوت کرنے والا آل محمد کا دشمن نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن پڑھا تو جا رہا ہے۔ اب امام کا ایک فقرہ کہہ دوں، یہی بات تو تھی کہ جس کو آ کے لوگ کہہ رہے تھے اللہ اللہ عرفان امامت کی کمی، امام کہہ رہے جاؤ انہیں آخری دعوت دے کے آؤ، گئے واپس آئے، مولا دیکھ لیا انہیں مگر ان سے کیسے جنگ کریں گے؟ بات بات پہ سجدے، بات بات پہ آیت، بات بات پہ تلاوت، ذکر خدا، تسبیح، تقدیس، تحلیل، تکبیر، اللہ کا نام، کلمہ، ان سے کیسے جنگ کریں گے؟ وہ تو بات بات پہ تلاوت کرتے ہیں، ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے رنگین ہیں، ان کے دامن بھیگ چکے ہیں، آنسوؤں سے گیلے ہو چکے ہیں، ہم ان سے کیسے جنگ کریں گے؟ تو امام نے کیا فصیح و بلیغ جملہ ارشاد فرمایا، اس دور کے لیے نہیں، ہر دور کے قاریان قرآن کے لیے کہ جنہوں نے قرآن کو بغیر سمجھے ہوئے پڑھا، امام کہتے ہیں سچ کہتے ہو کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں مگر آیتیں ان کے گلے میں پھنسی ہوئی ہیں، قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترا ہے۔ وہ تلاوت کر رہے ہیں مگر قرآن گلے سے نیچے نہیں اترا۔ اب خطابت کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، قرآن کیوں گلے سے نیچے نہیں اترا؟ اس لیے کہ نبی نے قرآن کا ساتھی علی کو بنایا ہے، قرآن کا ساتھی امام کو بنایا ہے، تو قرآن اس لیے شاید نیچے نہیں اترا کہ جب قاری قرآن پڑھتا ہے تو آیتیں دل میں جھانک کے دیکھتی ہے، اگر علی کی محبت ہوتی ہے تو گلے سے اتر جاتی ہے۔ کہہ رہے ہیں قرآن اسمن ہوگا، اسلام رسمن ہوگا، اور اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں قرآن کاغذ کے اوپر رہ جائے گا، اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا، اسے بہترین انداز میں لکھا جائے گا۔ یہ دیکھیے ہم نے سونے کے پانی سے قرآن لکھا ہے، ہم نے چاندی کے حروف میں قرآن لکھا ہے، ہم نے ہیروں سے اسے سجا دیا، مگر عمل؟ اس کے بعد کہتے ہیں مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی، مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی مگر روح عبادت غائب ہوگی۔ نمازی موجود ہوں گے، روح عبادت غائب ہوگی۔ اب آئیے اور ذرا سے اس سلسلے کو ملا دیں اس سلسلے سے کہ جس نے اس پورے سلسلے کو علم دیا، حضور سرور کائنات حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رسول کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ سنو اصحاب موجود ہیں، اصحاب کے درمیان سوال ہو رہا ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول بتائیے آپ کا آخری وارث آئے گا تو پہلے کی علامات کیا ہوں گی، قیامت آئے گی تو اس سے پہلے کے آثار اور اس سے پہلے کے حالات کیا ہوں گے؟ تو نبی نے کہا سنو اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک یہ امت ذلت اور رسوائی کے گڑھے کے اندر نہ گر چکی ہو۔ کہا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ تو اب کیا لفظیں ہیں حدیث کی، کہتے ہیں اسلام دشمن قومیں، صرف سن کے نہ جائیں بلکہ اسے ذہن میں محفوظ رکھیں اور رات کو لیٹ کر بستر پہ غور کریں ان جملوں کے اوپر کہ جو رسول نے بیان فرمائے۔ کہتے ہیں کہ اسلام دشمن طاقتیں، اب
اب آپ سمجھتے جائیے گا، اس لیے کہ اب مجھے ایسی باتیں کہنی ہے، ابھی تو کل سے سازشیں بیان کروں گا کہ دشمن نے کیا کی جس سے ہم بے خبر ہیں۔ اکثریت کہتے ہیں اسلام دشمن قومیں مسلمانوں کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی اور ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ آؤ نوچ لو، لوٹ لو، کھا لو، ختم کر دو۔ کس طرح کہ جیسے لذیذ غذاؤں کے دسترخوان کے اوپر دعوت دی جاتی ہے۔ دوسری قومیں ملت اسلامیہ کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی، ایسے اسے لوٹیں گی کہ جیسے دعوت دی جاتی ہے، آؤ دسترخوان کے اوپر لذیذ ڈشیں رکھی ہوئی ہیں، لذیذ کھانے رکھے ہوئے ہیں، آؤ انہیں کھا لو۔ سنا پریشان ہو گئے چاہنے والے اور پلٹ کے کہا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ دیکھیں بالکل جائز سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوگا؟ کیا ہم اس وقت کم تعداد میں ہوں گے، اکثریت نہ ہوگی؟ نبی کہہ رہے ہیں نہیں، تمہاری تعداد تو زیادہ ہوگی مگر دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکل جائے گا۔ اس جملے پہ غور کریں، دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکل جائے گا اور تمہارے دل کے اندر وہم پیدا ہو جائے گا۔ کہ اللہ کے رسول وہم کسے کہتے ہیں؟ کہ دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف، موت سے کراہیت۔ موت کا نام سنا کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا، موت کا نام سنا کہ چپ ہو جاؤ، بس سارے ذکر کرنا، یہی ذکر نہ کرنا، یہ تذکرہ نہ کرنا۔ جبکہ مومن کی علامت یہ ہے کہ مومن تمنا کرتا ہے موت کی، ہمیں شہادت نصیب ہو جائے۔ کہ اللہ کے رسول ایسا ہوگا؟ کہ ہاں تمہاری تعداد تو بہت ہوگی مگر کیا تشبیہ دی ہے، مگر سمندر پہ آئے ہوئے اس جھاگ کی طرح ہوگی جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، جس کا کوئی وقار نہیں ہوتا، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ سیلاب کا پانی آتا ہے، پانی چلا جاتا ہے، جھاگ چھوڑ جاتا ہے، اس جھاگ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ کوڑا کرکٹ باقی رہ جاتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہوں گے تو بہت، تعداد تو زیادہ ہوگی مگر سمندر کے اوپر آئے ہوئے جھاگ کی طرح ہوگی۔ ذرا سا غور کریں، کیا واقعی ایسا نہیں ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو اب دستِ عدد جوڑ کے میں پہلے ہی آپ سے معذرت کر چکا ہوں، کوئی جملہ تلخ ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا۔ میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ دشمنوں نے تو دشمنی کی ہے، آپ نے کون سی کمی کی ہے؟ لیکن معاف کیجیے گا، بزرگوں کی خدمت میں میری گفتگو نہیں ہے، میں اب آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا ہم الگ ہیں اس ملت سے؟ دشمن کے دل سے رعب نکل جائے، موت کا خوف پیدا ہو جائے۔ جس کے دل میں موت کا خوف پیدا ہو جائے اور جو موت سے ڈرنے لگے، اسے حق ہی نہیں ہے کہ کربلا والوں کا ذکر کرے۔ نہیں غور کیا میں نے، کیا اسے حق نہیں ہے کربلا والوں کا ذکر کرے۔ پھر پلٹ کے جملہ کہوں، حسین کی آواز تو آج بھی آ رہی ہے، کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، مگر لبیک یا حسین کہنے والے زبانوں سے کہہ رہے ہیں، ایقان کی جڑیں ہل چکی ہیں، اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ اور پہلی چیز ہے امام کے تعلق سے، پہلی چیز، پہلا فریضہ عرفان امامت کے لیے پہلی چیز جو ہے وہ یقین، یقین 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 پیدا کرو۔ کیسے پیدا ہوگا یقین، یہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اور جو گفتگو میں کر رہا ہوں اس میں آپ سے الگ نہیں ہوں، میں بھی تو آپ ہی کا ایک حصہ ہوں، لہذا اسے میری آواز نہ سمجھیے، سمجھیے کہ باطن کی آواز ہے، ضمیر کی آواز ہے، اندر سے کوئی بول رہا ہے۔ اور اگر گستاخی لگے تو معاف فرما دیجیے گا۔ موت کا خوف جس کے دل میں آ جائے، میری بات کو ہرگز نہ مانیے گا آپ، مگر میں آپ کو
آپ کے ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سناتا ہوں. امام بیان فرما رہے ہیں، اصحاب کا مجمع ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور امام کہہ رہے ہیں ہمارا شیعہ اس وقت تک دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک اسے شہید نہ کیا جائے، جب تک اسے قتل نہ کیا جائے. ہمارا شیعہ شہادت کی موت کے علاوہ اسے کوئی موت نصیب نہیں ہو سکتی. اب بہت سے چہروں پہ مجھے سوال نظر آ رہا ہے، اور یہی حدیث 8ویں امام کی بھی ہے ذرا سا تغیر لفظی کے ساتھ. ہمارا شیعہ اس وقت تک دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک قتل نہ کیا جائے، شہید نہ کیا جائے، شہادت کے درجے کے اوپر فائز نہ ہو جائے، یہ اعلیٰ اور عرفہ منصب اسے حاصل نہ ہو جائے. گفتگو ہو رہی تھی، ایک شخص کھڑا ہو گیا، صحابی کھڑا ہو گیا، ہاتھوں کو جوڑا، فرزند رسول آپ کی زبان پہ شک نہیں کر رہا، آپ کا چاہنے والا ہوں، لیکن ایک سوال پیدا ہو گیا ہے، پوچھو پوچھو. اے فرزند رسول، میرے والد آپ کے بڑے چاہنے والے تھے، میرے والد میرے بابا آپ کے بڑے چاہنے والے تھے، ساری زندگی خدمت کرتے رہے، ساری زندگی آپ کے حق کو پہچانوانے کے لیے کوششیں کرتے رہے، بخار آیا، بستر کے اوپر دم توڑ دیا، شہادت کی موت تو کوئی نصیب نہیں ہوئی، شہادت تو ملی نہیں. لیکن اس حدیث کو تو آپ دہراتے ہیں، اور وہ حدیث اپنی جگہ پہ مسلم ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، لیکن میں اس وقت اس کے تناظر میں گفتگو نہیں کر رہا. فرزند رسول آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارا شیعہ اس وقت تک دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک شہادت نصیب نہ ہو. میرا باپ آپ کا شیعہ تھا، بخار کے اندر طبعی موت آئی، کچھ دن بیمار رہا، بستر پہ چل بسا، تو امام نے پلٹ کے فرمایا سن، ہمارا وہ شیعہ جسے آج طبعی موت آ گئی ہے، جو آج اپنی موت مر گیا ہے، جب ہمارا قائم ظہور کرے گا اس شیعہ کو اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا، اور وہ ہمارے قائم کے ساتھ شریک ہو کر میدان جنگ میں شہادت پائے گا. اور وہ شیعہ جو آج شہید ہو گیا ہے اسے بھی اس وقت اٹھایا جائے گا، اور وہ اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک اسے طبعی موت نہ آ جائے. غور کریں کیا عرض کر دیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بڑی گہری بات، بڑا قابل غور مسئلہ ہے. فرما رہے ہیں اس وقت تک نہیں جا سکتا. لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بات، حدیث، فرمان، لفظیں شیعہ کے لیے ہیں، غیر شیعہ کے لیے نہیں ہے. غیر شیعہ کے لیے نہیں ہے یہ لفظ، شیعہ کے لیے ہے یہ منصب، یہ وقار، یہ مرتبہ، یہ فضیلت شیعہ کے لیے. اور پھر دست ادب جوڑ کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو شیعہ کہلوانا بہت آسان ہے، شیعہ بننا بہت مشکل ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. مولا اتنے پھیل گئے، اتنے ہر ملک کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر بستی کے اندر عباس کا پرچم کھلا ہوا ہے، یا حسین کی صدائیں ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، کربلا کا ذکر ہو رہا ہے، چاہنے والے موجود ہیں، دھماکے بھی ہو رہے ہیں، شہادتیں بھی پیش کر رہے ہیں، جانے بھی دے رہے ہیں. پھر مولا آپ آ کیوں نہیں جاتے؟ اب کس بات کی کمی ہے؟ اب کس چیز کا انتظار ہے؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ اب تو اتنے ہو گئے، جب تعداد کم تھی تب تو بات درست تھی، لیکن اب تو مولا آپ کو آ جانا چاہیے. عزیزو اس کا جواب مجھ سے نہ پوچھئے، آئیے خود امام سے معلوم کریں. ہلے کا واقعہ سنا رہا ہوں.
1330 ہجری کا، آج سے 102 برس پہلے کا واقعہ. ایک شیعہ مولا کا چاہنے والا، دن اور رات غم میں رونے والا، دن کو محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، جو کچھ کاروبار ہے اس کے اندر مصروف رہتا ہے، اور رات کو جب شب ہونے لگتی ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحرا میں نکل جاتا ہے، جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور جیسے کوئی اپنے والدین کو بچہ اپنی دن بھر کی کارکردگی بتا رہا ہو، میں نے دن بھر میں کیا کیا، اس طرح خیال بخیال خود امام سے گفتگو کرتا ہے. مولا آج میں صبح اس وقت اٹھا، میں نے دن بھر یہ کیا، یہ چیزیں کی، یہ کام کیے، اور اس کے بعد ساری باتیں بیان کرنے کے بعد کہتا ہے مولا اب تو بہت سے چاہنے والے ہو گئے، مولا کب تک آپ سے اس طرح باتیں کرتا رہوں کہ آپ کو دیکھ نہیں رہا، آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آنکھیں کس کام کی جب آپ کا دیدار نہ ہو، زندگی کس لیے جب آپ سے ملاقات نہ کر سکوں. مولا اب تو آئیے، تشریف لے آئیے. روز اس کا یہ دستور ہے، اس کا یہ طریقہ ہے، دن بھر کے کام انجام دیے، اس کے بعد اپنا دن بھر کا نامہ اعمال، اپنی کارکردگی، اپنا روٹین سب بتانے کے لیے صحرا میں پہنچ گیا، امام سے گفتگو کرنا شروع کر دی. روز اسی طرح سے کرتا ہے. ایک دن اس نے دیکھا کہ کہیں کسی شہر کے اندر شیعہ یعنی حیدر کرار کے اوپر بڑا ظلم ہوا، بڑی قتل و غارت ہوئی، بڑی بے عزتیاں ہوئی. اس دن پہنچا صحرا کے اندر، آج لہجہ بدلا ہوا تھا، بہت زیادہ گریہ تاری تھا، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، رونے کی وجہ سے، کثرت گریہ کی وجہ سے ہچکیاں بن چکی تھی. بہت دیر تک روتا رہا. مولا آپ کے شیعوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے؟ مولا آپ کے چاہنے والے کن حالات سے دوچار ہو رہے ہیں؟ مولا کب آئیے گا؟ مولا کب تشریف لائیے گا؟ اب تو ہر شہر کے اندر چاہنے والے آ گئے، مولا اب تو بہت تعداد بڑھ گئی، اب تو بہت حسینی ہیں، اب تو جگہ جگہ مجلسیں ہیں، اب تو جگہ جگہ ماتم ہیں، اب تو ہر شب جمعہ کو آپ کو یاد کیا جاتا ہے. مولا تلاوتیں ہو رہی ہیں، مولا دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، مولا آ جائیے. اور اس کے بعد لہجہ کچھ بدلا. کہا مولا کب آئیں گے؟ کب آئیں گے؟ کیا انتظار کر رہے ہیں؟ سارے شیعہ ختم ہو جائیں گے تب آئیں گے، ہم انتظار کرتے کرتے مر جائیں گے تب آئیں گے، کس بات کا انتظار ہے؟ آخر مولا بے خبر ہو گئے ہم سے. ابھی لہجہ یہ سخت ہوا تھا کہ کسی نے توش کے اوپر ہاتھ رکھا، مڑ کے دیکھا، ایک عرب کھڑا ہوا ہے، خوبصورت، حسین، نورانی چہرہ. کیا بات ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ کہ اس وقت چلے جاؤ، میں اپنے آقا سے گفتگو کر رہا ہوں، میں اپنے مولا سے بات کر رہا ہوں، اس وقت میری باتوں کے اندر مخل نہ ہو، چلے جاؤ، پھر کسی وقت آنا. تو ایک مرتبہ سامنے کی طرف آنے والا آیا اور کہا ارے جسے تو یاد کر رہا ہے میں وہی تو ہوں، بتا تیرا شکوہ کیا ہے، تیری پریشانی کیا ہے؟ کہا مولا اتنے مظالم ہو رہے ہیں، اتنے لوگوں کو میں نے دیکھا، اتنے لوگ. مولا آپ تشریف نہیں لا رہے؟ مولا بہت شیعہ آپ کے موجود ہیں. کہا کتنے ہیں؟ کہا مولا اسی شہر کے اندر 90% سے زیادہ لوگ شیعہ ہیں، ہزاروں کو میں جانتا ہوں، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے چاہنے والے، بہت زیادہ آپ سے محبت رکھنے والے. کہا واقعی تو سمجھتا ہے کہ اتنے شیعہ ہیں؟ کہا ہاں مولا اتنے ہیں. کہا میری نظر میں 2 سے زیادہ نہیں ہیں. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ اتنے لوگ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں 2 سے زیادہ نہیں ہے. کہا بس 2 ہیں، ایک تو ہے اور ایک فلاں بازار کے اندر ایک قصاب ہے جو صبح سے لے کر شام تک رزق حلال کے لیے گوشت کاٹ کے بیچتا ہے، ایک وہ میرا شیعہ ہے، اس کے علاوہ کوئی میرا شیعہ نہیں ہے. کہا مولا اب کیا کہے، سر کو جھکا لیا، مگر یقین نہیں آ رہا اسے. تو ایک مرتبہ جواب دیا تجھے یقین نہیں آتا؟ اچھا امتحان کر لے، جا، تجھے اتنے سارے لوگ نظر آ رہے ہیں، ان کے اندر سے 40 کا انتخاب کر لے، 40 کا انتخاب کر لے، امتحان ہو جائے گا، تجھ پر بھی ظاہر ہو جائے گا. کہ مولا اتنے لوگوں میں سے 40 کا جنہیں بہترین سمجھتا ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہیں، ان کا انتخاب کر لے. اس نے انتخاب کیا، اس کے پاس پہنچا، دیکھا قصاب کا طرز عمل، اس کی گفتگو، اس کا انداز، سب کچھ دیکھا، بڑا متاثر ہوا. اسے خبر دی. امام نے فرمایا ہے 40 کا انتخاب کر کے مکان کے اندر جمع ہو جاؤ، امام تشریف لائیں گے. کون سے 40 ہوں؟ دونوں نے مل کے ایک فہرست بنائی، مکان سب کو دعوت دے دی کہ فلاں مقام فلاں دن شب جمعہ آ جانا، امام آنے والے، امام ملاقات کریں گے. اب سب کو کی خوشی کا کیا عالم ہوگا میں بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے. بات طے ہوئی، امام نے حکم دے دیا تھا ان کے آنے سے پہلے ہم رات میں آئیں گے، دن میں
उस छत के ऊपर कि जिस मकान के अंदर वो हैं वहां पे कुछ बकरों का इंतजाम कर लेना, 2 बकरे ला के रख लेना। इसने कहा मौला ठीक है, 2 बकरे ला के रख लिए। वक्त आया, दुआएं मांगी जा रही हैं, मुनाजातें हो रही हैं, गिरिया हो रहा है, शब जुमा को रो रहे हैं लोग, अरे मौला अब आने वाले हैं। कि एक मर्तबा इसको एहसास हुआ, इसने कहा मौला तशरीफ ला चुके हैं। फौरन दौड़ा हुआ ऊपर गया, कहा मौला आप आ गए, मोमिनीन नीचे, इंतजार किस बात का है? मौला जियारत कराइए, आपकी बैअत करें, मौला कयाम कीजिए, मौला आइए। कहा कि रुक जा, पहले इम्तिहान तो हो जाए। उसके बाद कहा जा जरा उस कस्साब को भी बुला ला। कस्साब को बुलाया गया, कहा तू नीचे जाके इंतजार कर। कस्साब को हुक्म दिया इनमें से एक बकरे को ज़िबा कर दे। बकरा ज़िबा हुआ। बकरे का ज़िबा होना था कि खून बहता हुआ पाइप से, बरसात का जो पाइप होता है उससे नीचे आया, ड्रेनेज पाइप से खून नीचे आया, सहन के अंदर फैल गया। जो लोग बैठे हुए थे एक मर्तबा चौंक गए, ये खून कहां से आया? अभी एक ऊपर गया था, खून आता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद आवाज आई तू भी आ जा। ये दूसरा जिसको से इमाम ने वादा किया था वो भी ऊपर गया। इमाम ने कहा तू भी यहां पे बैठ जा। कस्साब को हुक्म दिया दूसरे बकरे को भी ज़िबा कर दे। बकरा ज़िबा हुआ और खून बहता हुआ पूरे सहन के अंदर भर गया, सहन के अंदर खून जमा हो गया। इमाम ने कहा अब उनमें से जो मुझे सबसे ज्यादा चाहता हो उसको आवाज दे ले, ऊपर बुला ले। उसने आवाज दी, ए भाई आओ, इमाम तुम्हें तलब कर रहे हैं, आ जाओ। इमाम बुला रहे हैं, इमाम बुला रहे हैं। एक आवाज, 2 आवाज, 3 आवाजें। का मौला ये आते क्यों नहीं? का नीचे जाके देख। अब जो नीचे उतर के आया एक भी मौजूद नहीं था, एक भी मौजूद नहीं था। इमाम ने सवाल किया क्या इन्हीं के ऊपर एतबार करते हुए कहता है कि मैं आ जाऊं? देख लिया तूने? जो जरा सा खून देख के डर गए। अल्लाह अल्लाह, पैगाम है इमाम का। क्या पैगाम है इस वाक़े के अंदर छुपा हुआ? कि जब अपने आप को शहादत के लिए आमादा कर लो, जब मौत का खौफ दिल से मिट जाए, जब अपनी जिंदगी को वक्फ कर दो मौला के लिए, तब कहना अल अजल। तुम्हारे कहने में देर होगी, उनके आने में देर नहीं होगी। क्या हमने तैयारियां कर ली? कितनी तैयारियां हमने कर ली। दुनिया कितनी गालिब आ गई। बस अब वक्त नहीं रहा कि मैं इससे आगे बढ़ूं, वरना आपकी खिदमत में अर्ज करता अजीजों, जब हमने ये तय किया, मैं हालात बताऊंगा आपको कि इमाम के आने से पहले के हालात क्या होंगे, कितना खून की जरूरत होगी, कितनी कुर्बानियों की जरूरत होगी। उस वक्त जो कुर्बानी देने के लिए उठेंगे, वो जो अलग अलग पहली आवाज पे जो पहुंचेंगे 313 वो अलग होंगे, उसके बाद वाले उनके नाम तक मौजूद है किताबों के अंदर। जो 313 आएंगे उनके नाम तक मौजूद हैं, उनका वतन तक मौजूद है, कहां कहां से आएंगे। मगर सवाल यह है हमने कितना जानने की कोशिश की। मैं फिर वही सवाल करूंगा, पिछले 24 घंटों में हमने कब दिल से यह चाहा कि मौला आ जाए? हमने कब दिल से पुकारा कि मौला आप आ जाइए? इसका मतलब यह हुआ अभी हमारी तैयारियां पूरी नहीं है। अगर तैयारियां पूरी नहीं है तो उनका न आना हमारे लिए रहमत है, उनका न आना हमारे लिए मोहलत है कि अभी वक्त है, अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर लो, इम्तिहान से पहले तैयारियां कर लो। इसलिए कि जब वाक़ईन अगर ये चाहते हो कि इंतकाम लो, वाक़ईन अगर ये चाहते हो कि करबला के जालिमों को कत्ल करो, वाक़ईन अगर ये चाहते हो कि सैयद कौनैन के दिल को ठंडक पहुंचाओ, अगर ये सच्ची तमन्ना है कि अब्बास की घुटी हुई तमन्ना, जंग की इजाजत न मिली, अगर चाहते हो कि वो तमन्ना पूरी हो जाए, आज से तैयारी शुरू करें। कैसे शुरू की जाएगी तैयारी? बातें आएंगी आपकी खिदमत में। बहुत उम्मीद के साथ ये मौजू मैं लेके आया हूं, बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप इसे कबूल करेंगे। मगर मैं फिर वही जुमले जो रोज दोहरा रहा हूं उन्हें दोहराऊंगा। अरे वो आएंगे इंतकाम लेंगे, मगर मैं फिर पूछता हूं किस किस चीज का इंतकाम होगा, किस किस चीज का इंतकाम? अरे फिर वही जुमला कहता हूं, शोहदा का इंतकाम तो हो सकता है, मगर बहन से भाई के बिछड़ने का इंतकाम भी लिया जा सकता
ہے کوئی جو اس کیفیت کو بھول جائے کہ جس کیفیت کے لیے شہزادی کونین نے یہ کہا کہ اے میرے ذاکر، اے میرے خطیب، ارے جب مصائب پڑھا کر تو حسین سے زینب کی رخصت ضرور پڑھا کر، اس لیے کہ بہن بھائی کا بڑا پرانا ساتھ تھا جو کربلا میں چھٹ گیا۔ اللہ اللہ، سلام اس خاندان کی بہنوں کے اوپر کہ جنہوں نے اپنی محبت کی قربانی دے کر اسلام کی سوکھی ہوئی رگوں میں تازہ خون دوڑا دیا، جنہوں نے اسلام کو توانائی دے دی۔ ارے بڑی بہنیں ہیں جنہیں بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، مگر اللہ اللہ، اس خاندان کی بہنوں کی محبت کچھ عجیب تھی۔ ایک بہن زینب تھی جنہیں بھائی سے کتنی محبت تھی، ایک بہن سغرا تھی جو علی اکبر کے نقش قدم پہ رخسارہ رکھے ہوئے، ارے میرا بھیا، میرا علی اکبر۔ ایک بہن سکینہ تھی کہ جو ہر وقت اپنے چھوٹے بھائی کا گہوارہ جھلا کے کہتی تھی اصغر تیرے بغیر سکینہ کو چین نہیں آتا۔ اللہ اللہ، ارے کون اندازہ کر سکتا ہے۔ اور ایک وہ بہن تھی کہ جس کا تذکرہ کرنے کے لیے آج آپ جمع ہوئے ہیں۔ کون بہن؟ کون بہن؟ امام رضا کی وہ بہن، غریب الغربا کی بہن، غریب بھائی کی غریب بہن، عالم غربت میں شہید ہونے والے بھائی کی بہن۔ عزادارو، آج جتنی عزا ہم کرتے ہیں، جتنا گریہ ہم کرتے ہیں، یہ سب سنت ہے ہمارے اماموں کی۔ کیسی سنت ہے؟ امام رضا کا طریقہ معلوم ہے آپ کو کیا طریقہ تھا؟ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو امام شورائے اہل بیت کو بلاتے تھے اور کہتے تھے آؤ، اگر ہمارے جد کے لیے کچھ مرثیہ کہا ہو، اگر ہمارے جد کے مصائب کچھ نظم کیے ہو تو انہیں بیان کر دو۔ آج جو آپ مجلسیں کرتے ہیں، ان مجلسوں میں پس پردہ ہماری بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں۔ میں ہر سال یہ روایت پڑھ رہا ہوں، پس پردہ بہنیں بیٹھ کے یہ مجلس سنتی ہیں، مائیں موجود ہوتی ہیں۔ یہ سنت ہے امام رضا کی، اس لیے کہ دیبل خزائی آیا ہے، آگے کہتا ہے مولا ایک تازہ مرثیہ لے کے آیا ہوں، محرم کی چاند رات نمودار ہوئی ہے، امام کے گھر پہ سیاہ پردے ٹنگے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ قریب لے کے آئے، لا کے کرسی رکھی، دیبل اس کے اوپر بیٹھ جا۔ دیبل کانپنے لگا، مولا آپ نیچے بیٹھیں گے اور میں کرسی کے اوپر بیٹھ جاؤں؟ کہ دیبل یہ تیری عزت نہیں ہے، یہ اس ذکر کی عزت ہے، تو میرے جد کا ذاکر ہے، میرے جد کا مرثیہ کہہ کے لایا ہے۔ ایک مرتبہ دیبل کرسی کے اوپر بیٹھے، کہا ٹھہر جا، ابھی شروع نہ کرنا۔ امام نے اپنے ہاتھ سے ایک پردہ لگایا اور کنیز سے کہا جاؤ خاندان اہل بیت کی بہو بیٹیوں سے کہہ دو پس پردہ آ جائیں، ان کے جد کے مصائب بیان ہونے والے ہیں۔ بیویاں آ کے بیٹھی، دختران رسول آئی، امام نے گریہ کرنا شروع کیا، دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ ارے مرثیہ کے بند بڑھتے جاتے ہیں، امام کا گریہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخری بند اس طرح تھے جس میں لکھا ہوا تھا اے فاطمہ آپ کی کیا عظمت، مگر ہائے آپ کی دنیا کس طرح برباد ہوئی کہ آپ کا کوئی فرزند کربلا میں سویا ہوا ہے، کوئی مدینے میں سویا ہوا ہے، کوئی کاظمین میں سویا ہوا ہے۔ ابھی یہاں تک شعر پہنچا تھا کہ امام نے سر اٹھایا کہ ایک شعر کا اضافہ کر لے، کوئی سب سے دور زمین توس کے اوپر سو رہا ہے۔ سنا شعر تو کا اضافہ تو کر لیا، مگر تڑپ کے کہتا ہے مولا میں خاندان اہل بیت کا پرانا خادم ہوں، زمین توس پہ کون سویا ہوا ہے مجھے نہیں معلوم۔ تو امام نے سینے پہ ہاتھ رکھا کہ وہ غریب الوطن میں ہوں جو سب سے دور زمین توس کے اوپر شہید کیا جاؤں گا، اور وہی میری آرام گاہ ہوگی۔ غضب ہو گیا، دیبل نے دوبارہ شعر پڑھ دیا، کنیز دوڑی ہوئی آئی، اے دیبل خدا کے لیے خاموش ہو جا، امام کی بہن کو غش آ گیا، معصوم قم غش کے اندر ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے بی بی خبر شہادت سنی تھی برداشت نہ کر سکی، مگر ہائے آپ کی دادی زینب،
عزاداروں کلیجوں پہ ہاتھ رکھنا، یہ بہن وہ ہے کہ جب امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہوئی تو ان کا سن 10 سال تھا، امام کا سن 35 سال تھا. امام نے بیٹی کی طرح اپنی اس بہن کو پالا ہے، بیٹی کی طرح بہن کو پالا ہے. بڑا چاہنے والی بہن، بڑی محبت کرنے والی بہن کہ جب مامون تخت خلافت پہ اپنے بھائی کو قتل کر کے آیا تو اس نے حکم دیا امام کو مدینے سے لایا جائے، امام سے مدینہ چھڑایا جائے. ارے مدینہ چھڑایا جانے لگا، زبردستی امام سے مدینہ چھڑایا گیا. ذرا چاہنے والی بہن کی کیفیت کا اندازہ کیجئے. جب حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، ابن عباس نے کہا تھا، ابن عباس نے آگے کہا تھا اے مولا ارے آج جاتے تو چلے جائیے مگر علی کی بیٹیوں کو نہ لے جائیے. تو پس محمل سے آواز آئی تھی ابن عباس کیا بہن کو بھائی سے جدا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ اللہ وہی مدینہ ہے، ایک بھائی جا رہا ہے، بہن تڑپ رہی ہے. فراق برادر میں بہن تڑپتی رہی یہاں تک کہ وہ وقت آیا، کہا کہ مجھے میرے بھائی کے پاس لے کے چلو. اماری کے اندر بہت سے خادموں کے ساتھ کنیزوں کے حلقے میں شہزادی چلی، مگر جب قم میں پہنچی تو ایک مرتبہ کنیز نے اطلاع دی ہر طرف سیاہ علم لہرا رہے ہیں، لوگوں نے سیاہ لباس پہنا ہوا ہے، کہ ذرا جا کے تو پتا کرو یہ کس کے غم میں سیاہ لباس ہے، یہ سوگوار کس کے غم میں ہے. ارے کنیز واپس آئی تو بال بکھرے ہوئے تھا. اے شہزادی غضب ہو گیا، آپ کا بھائی شہید ہو گیا. ارے اتنا سنا کہا ہائے برادر اور غش آ گیا. اس کے بعد ہوش نہ آیا. اے بی بی ارے آپ نے تو صرف لوگوں کو سیاہ لباس میں دیکھا تھا، مگر ہائے وہ بہن جس نے 70 قدم کے فاصلے سے یہ منظر دیکھا کہ سید کے سینے کے اوپر شمر کا زانو تھا، ہاتھوں میں بال تھے، خنجر چلا رہا تھا اور زہرا کی بیٹی کبھی دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں سینے پہ ہاتھ مار کے کہتی تھی واہ غربتا، ہائے میری غربت، اے شیور میری اماں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، یہ غریب الوطن ہے، پیاسا ہے، مسافر ہے. ارے اسے چند قطرے پانی پلا دے میرا بھائی، پنجتن کی آخری نشانی ماتم.